پہلے یہ دھمکی وزیر اعظم صاحب خود دیتے تھے۔ اس بار یہ دھمکی دینے کا کام شوگر سکینڈل کے ایک مرکزی کردار اسد عمر کو سونپا گیا ہے۔ خان صاحب نے یہ دھمکی ان دنوں دی تھی جب یوسف رضا گیلانی سینٹ کی سیٹ پر اسلام آباد سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ اگر حفیظ شیخ الیکشن ہار گئے تو وہ اسمبلی توڑ دیں گے۔ اس وقت کسی سیانے نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ اگر وہ یہ بیان دے دیں تو ان کی پارٹی کے ایم این ایز ڈر کے مارے گیلانی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اس دھمکی کے پیچھے راکٹ سائنس یہ تھی کہ ہر ایم این اے کروڑوں روپے لگا کر الیکشن لڑ کر اسمبلی پہنچتا ہے، وہ کبھی 5 سال سے پہلے دوبارہ حلقے میں جا کر الیکشن نہیں لڑنا چاہے گا۔ ان کو کروڑوں روپے کے ترقیاتی فنڈز نظر آ رہے ہوتے ہیں جن میں 15 سے 20% تک حصہ ہوتا ہے۔ پھر پارلیمنٹ میں انہیں تگڑی تنخواہ اور مراد الگ مل رہی ہوتی ہیں۔ بیرون ملک دوروں سے الگ پورے خاندان کا میڈیکل الاؤنس بھی ملتا ہے۔ رہنے کو اسلام آباد جیسا شہر میسر ہو جاتا ہے۔ دوسرا وسائل کا ایشو بھی ہے کہ پھر وہ ایم این اے دوبارہ 5 سال کروڑوں روپے خرچ کر کے، اور پھر اس بات کی کیا ضمانت کہ وہ یہ الیکشن جیت بھی جائے۔ جب وہ ایم این اے بنا ہوتا ہے، حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے لوگ اس سے بددل ہو چکے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کام ہو جاتا ہے تو اکثریت ناراض ہو چکی ہوتی ہے۔ مہنگائی اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور مسائل کا جوں کا تو رہنا بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ یہاں اب تک کوئی بھی ایسی حکومت نہیں آئی جو 5 سال گزارنے کے بعد دوبارہ الیکشن جیت سکی ہو۔ سب حکومتیں الیکشن ہارتی آئی ہیں، صرف بھٹو صاحب کی حکومت ایسی تھی جس نے 70 کی دہائی میں دوبارہ الیکشن جیتا، لیکن اس اسمبلی کا اجلاس کبھی نہ ہوا اور مارشل لا لگا دیا گیا۔ لہٰذا سب حکومتوں اور ان کے سیاسی سربراہوں کو علم ہے کہ جو کچھ ہے وہ یہی 5 سال ہیں، جو مزے کرنے ہیں انہی 5 سالوں میں کر لو۔ اسی لیے کسی وزیر اعظم کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ اسمبلی توڑے، نہ ہی ایم این اے ایسا چاہے گا۔ اس طرح کی دھمکیاں صرف ڈرانے کے لیے دی جاتی ہیں کہ کبھی بجٹ پاس کرانا ہو اور ایم این ایز آنکھیں دکھا رہے ہوں تو پھر وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ یہ بات کہہ دیں، اس سے نتیجہ بہتر نکلے گا۔ آخر سوال تو یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ دھمکی سینٹ کے الیکشن کے وقت بھی دی تھی تو کیا حفیظ شیخ الیکشن جیت گئے تھے؟ حالانکہ اس وقت بھی یہی سمجھا گیا تھا کہ وزیر اعظم جو بات کرتے ہیں اس پر عمل کر کے گزریں گے اور اسمبلی ٹوٹ جائے گی، لہٰذا ایم این ایز حفیظ شیخ کو ہی ووٹ ڈالیں گے۔ اس ایک واقعے سے بات عیاں ہوتی ہے کہ اگر معاملات زیادہ سیریس ہوں تو پھر ایسی دھمکیاں بھی کام نہیں آتی، پھر ایم این ایز پرواہ نہیں کرتے۔ بہت سارے تجزیہ کاروں کا خیال تھا کہ عمران خان کی یہ دھمکی کام دکھا جائے گی اور کوئی ایم این اے اپنی ہی حکومت کو سینٹ کی اسلام آباد والی نشست نہیں ہرائے گا، کوئی بھی اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے گا۔ لیکن یوسف رضا گیلانی وہ سیٹ جیت گئے اور حکومتی پارٹی کے لوگوں نے انہیں ووٹ ڈالا، بلکہ خبر یہ تھی کہ کل 35 کے قریب حکومتی ایم این ایز نے گیلانی صاحب کو ووٹ ڈالنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن بعد میں 20 کو منا لیا گیا تھا یا ٹریس کر کے حکومت کو بتایا، جس پر بات چیت ہوئی، لیکن 15-16 نے پھر بھی گیلانی کو ووٹ ڈالا جس سے وہ جیت گئے۔ انہی حکومتی ایم این ایز نے وزیر اعظم کی دھمکی کا پول کھول دیا اور انتظار کرنے لگے کہ کب اسمبلی توڑی جائے گی، لیکن خان صاحب نے بول کر بھی ذکر نہیں کیا۔ الٹا وزیر اعظم نے اسی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا جس کو انہوں نے توڑنا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جو وزیر اعظم اس وقت نہیں کر سکے جب کرنا چاہیے تھا، تو اب کون سے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے اسد عمر کا خیال ہے کہ وہ حکومت توڑ دیں گے؟ فرض کریں اگر وہ حکومت توڑ بھی دیں تو کیا ان کی پارٹی دوبارہ الیکشن لڑ کر جیتنے کی پوزیشن میں ہے؟ اب اگر وہ الیکشن جیت کر دوبارہ حکومت نہیں بنا سکتی تو کیا 5 سال مزید اپوزیشن میں بیٹھ کر نئے الیکشن کا انتظار کرے گی تاکہ وہ پھر اکثریت لے کر حکومت بنائے؟ ان 3 برسوں میں پلوں کے نیچے سے کتنا پانی گزر چکا ہے۔ 3 سال پہلے بھی جتنی مشکلوں سے حکومت بنائی گئی وہ ہمارے سامنے ہے۔ بان متی کا کنبہ جوڑا گیا۔ چودھری جنہیں عمران خان پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، ساتھ ملا کر ایم کیو ایم جیسے وہ قاتلوں کی جماعت کہتے تھے، ساتھ ملانا پڑا۔ ہر وہ بندہ جس پر تحریک انصاف نے تبصرہ پڑا تھا، اسے اپنے ساتھ ملا کر وزیر اعظم کا ووٹ لینا پڑا۔ طاقتوروں نے بھی مدد کی، پورا میڈیا اس وقت عمران خان کے پیچھے کھڑا تھا، سول سوسائٹی بڑی حد تک ساتھ تھی۔ نواز شریف اس وقت پاناما سکینڈل بھگت رہے تھے اور ان کی جائیدادوں کی تفصیلات سامنے آ رہی تھی، لہٰذا ان واقعات سے عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا رہا۔ سب حالات ان کے حق میں تھے۔ سوال یہ ہے کہ اب اگر اسمبلیاں توڑ دی جائیں تو کون سے فیکٹرز عمران خان صاحب کے حق میں ہیں؟ اب انہیں چارج شیٹ کا سامنا حکومت خود ہی کر رہی ہے جو خان صاحب اپنے سیاسی مخالفین پر لگاتے تھے۔ 2.5-3 سالوں میں اب وہ عمران خان نہیں پہچانا جاتا جو 2018 میں وزیر اعظم بنا تھا۔ انہوں نے اس عرصے میں اپنا کیا گیا شاید کوئی ہی وعدہ پورا کیا ہو۔ کون سا سکینڈل ہے جس کا سامنا ان کی پارٹی نہیں کر رہی؟ اس وقت درجن بھر سکینڈلز ہیں جن میں وزیر اعظم براہ راست ملوث ہیں۔
ابھی شوگر سکینڈل میں پنجاب سے صوبائی وزراء کو نیب نے بلا لیا ہے کہ وہ کیسے اربوں روپے کی سبسڈی دینے میں پیش تھے جب سے بحران پیدا ہوا اور جہانگیر ترین، خسرو بختیار، شمیم خان اور دیگر خاندانوں نے فائدہ اٹھایا۔ جہانگیر ترین سے یاد آیا، اسد عمر اس وقت اسمبلیاں توڑوانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں جب 40 کے قریب پارلیمنٹیرینز کا گروپ پی ٹی آئی میں سامنے ہے جو اس وقت کھلم کھلا حکومت کو چیلنج کر رہا ہے۔ چودھری پرویز لاہی کے پاس صرف 10 ایم این ایز ہیں اور انہوں نے پنجاب میں خان صاحب کو وقت ڈالا ہوا ہے۔ اسپیکر کے علاوہ 2-3 وزارتیں بھی لے رکھی ہیں اور روز روز تڑنیاں لگاتے ہیں، جبکہ ترین گروپ کے ساتھ تو 40 لوگوں کا گروپ ہے۔ اس گروپ میں 10-12 وہ ایم این ایز بھی شامل ہیں جنہیں تحریک انصاف نے ٹکٹیں نہیں دی تھی، تو وہ آزاد الیکشن لڑے اور تحریک انصاف کے امیدواروں کو ہرایا۔ اس طرح 40 لوگ کھلم کھلا بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ وہ جب سرعام خان صاحب کے سامنے جا بیٹھے ہیں تو پھر انہیں پرواہ نہیں کہ حکومت رہتی ہے یا جاتی ہے یا نئے الیکشن ہوتے ہیں۔ وہ سب اب اپنا مستقبل جہانگیر ترین کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اب وہ تحریک انصاف سے ٹکٹیں لینے کی روادار بھی نہیں ہیں، جو اتنی مشکلوں اور اپنے سیاسی دشمنوں سے کمپرومائز کرنے کے بعد وزیر اعظم بنے ہیں اور سکینڈلز میں ملوث اپنے درجن بٹ چھوڑے ایک وزیر بھی برطرف نہیں کر سکتے، بلکہ وزیروں کی وزارتیں ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں کیونکہ خطرہ عددی اکثریت کم نہ پڑ جائے۔ وہ اپنی پوری حکومت برطرف کر دیں گے۔ یہ سیاسی بڑکے ہیں جو ہر سیاستدان مارتا ہے۔ ویسے بھی جو کچھ ڈسکا نوشہرہ اور اب کراچی تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، اس کے بعد یہ جماعت نئے الیکشن کے افورڈ نہیں کر سکتی۔ جس وزیر اعظم سے اپنا ایک وزیر برطرف نہیں ہوتا، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ پوری اسمبلی توڑ دیں گے۔